کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز کمال کو پہنچتی ہے تو اس کا ایک بار پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس عالم اور اس کائنات میں بھی اللہ رب العزت کا یہی قانون کار فرما نظر آتا ہے۔ چنانچہ جب یہ نظام اور انسانیت کا یہ سلسلہ کمال تک پہنچے گا تو اللہ رب العزت قیامت برپا کر کے اس کو زوال کی طرف دھکیلیں گے۔ قیامت کا عقیدہ ہمارے دین اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ہے۔ بیسیوں نہیں سینکڑوں آیات اور ہزاروں احادیث عقیدہ قیامت پر دلالت کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں اپنی احادیث مبارکہ میں بہت کھل کے بتایا ہے۔ قرآن مجید میں بہت کثرت سے قیامت اور قیامت کے احوال کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے 41 نام استعمال فرمائے ہیں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ کثرت الاسامی تدل علی شرف المسمى، کہ کسی بھی چیز کے نام زیادہ ہوں تو یہ اس چیز کی عظمت کی دلیل ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں وہ 1000 سے زیادہ ہیں۔ یہ جو آپ لوگوں کو نظر آتا ہے ایک کم 100 نام جو لکھے ہوئے ہیں، یہ حقیقت میں وہ نام ہیں جو ایک حدیث میں اکٹھے ذکر ہو چکے ہیں، ورنہ اگر مجموعی طور پہ اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کو گنا جائے تو تعداد 1000 سے بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کی تعداد بھی 1000 سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید کے نام 55 ہیں، سورۃ الفاتحہ کے 25 نام ہیں۔ اسی طرح روز قیامت کے لیے بھی قرآن مجید میں 41 نام استعمال ہو چکے ہیں۔ یہ اس دن کی عظمت کی دلیل ہے۔ ہم سارے ناموں کا تذکرہ تو نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے۔ چند ایک نام جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، یوم الآخرہ کہ یہ آخرت کا دن ہے، یوم الدین مالک یوم الدین ہم نہیں پڑھتے، یہ بدلے کا دن ہے کہ بندہ جو عمل دنیا میں کرتا ہے اس دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوم الآزفہ، آزفہ کہتے ہیں قریب آنے والی چیز، یہ قریب آنے والا دن ہے۔ یوم عظیم قرآن میں آیا ہے بڑا دن۔ یوم الصاعقہ، صاعقہ جب لوگ دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے اس کو صاعقہ کہا جاتا ہے۔ یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، حق اور باطل، سعید اور شقی کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ یوم عسیر، بہت مشکل دن ہے۔ یوم علیم، دردناک دن ہے۔ یوم الراجفہ، راجفہ جب زلزلہ برپا ہو جائے گا وہ زلزلے کا دن ہے۔ یوم الحسرت، یہ حسرت کا دن ہے کہ مجرمین حسرت اور افسوس کریں گے۔ یوم الطلاق، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کا دن ہے، یعنی اولین اور آخرین انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے، ملاقات کریں گے، ہر بندہ اپنے عمل سے ملاقات کرے گا۔ سعید سعید کے ساتھ، بدبخت بدبخت کے ساتھ وہاں ملاقات کرے گا۔ یوم الطلاق۔ یوم التغابن، غبن ہم اردو میں بولتے ہیں غبن کرنا۔ تغابن کا معنی یہ ہے کہ اس دن پتہ چلے گا کہ کون خسارے میں ہے کون فائدے میں ہے۔
اور غاشیہ، یہ دن ہے جو ہر چیز پر چھا جانے والا ہے، پوری کائنات کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اس وقت اگر دن ہے تو یہ دن بعض علاقوں میں تو دن ہوتا ہے، بعض علاقوں میں دن نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہماری طرف تو صبح کا ٹائم ہو چکا ہے، دن کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں اب بھی رات ہے۔ تو بعض علاقوں میں دن ہوتا ہے، بعض میں رات ہوتی ہے۔ قیامت کا وہ دن ایسا ہے جو ہر چیز پر چھا جانے والا ہے، ہر طرف دن ہی دن ہوگا۔ الحاقہ، وہ حق اور ثابت دن ہے۔ القارعہ، اور وہ دن ایسا ہے کہ اس کے دہشت سے لوگوں کے دل دہل جائیں گے۔ یوم الرجہ، جب زمین کانپ اٹھے گی، یہ وہ دن ہے۔ تو یہ اس قیامت کے دن کے مختلف نام ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کریں گے تو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یأجوج مأجوج کا ظہور ہوگا۔ یأجوج مأجوج سے لوگ بہت تنگ آ جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے کوئی بیماری ایسی لگائے گا یأجوج ماجوج کو، کوئی کیڑا لگ جائے گا، اور اس کیڑے لگنے کی وجہ سے یأجوج ماجوج سارے مر جائیں گے۔ مر تو جائیں گے لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے مرنے کے بعد جو بدبو پھیلے گی تو وہاں جو لوگ زندہ ہوں گے ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ کوئی بارش نازل فرما دے تاکہ یہ مردار بدبودار اجسام سائیڈ پہ ہو جائیں۔ پھر بارش آئے گی، موسلادھار بارش، وہ اتنی شدید بارش ہوگی کہ یاجوج ماجوج کے لاشوں کو بہا کے لے جائے گی، زمین پاک ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد کچھ لوگ مسلمان رہ جائیں گے، کچھ لوگ دوبارہ کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ جب وہ کفر کی طرف چلے جائیں گے تو یمن کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور اس ٹھنڈی ہوا کا اثر یہ ہوگا کہ روئے زمین پر جتنے مؤمنین ہیں سارے کے سارے اس ہوا کی وجہ سے فوت ہو جائیں گے۔ زکام کی کیفیت لگے گی اور مؤمنین سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے، کافر لوگ زمین پر باقی رہیں گے، اور پھر یہی وہ کافر ہیں جن کے اوپر قیامت برپا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دنیا میں سب سے زیادہ شریر اور برے لوگوں پر برپا ہوگی، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا۔ لیکن مؤمنین سارے کے سارے وہ یمن کی جانب سے آنے والی ہوا کی وجہ سے فوت ہو جائیں گے، تو ہر طرف شر ہی شر ہوگا، کفر ہی کفر ہوگا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر ایسے لوگوں پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانیاں تو آپ حضرات نے بارہا علماء سے ان کے بارے میں سنا ہوگا، خود دجال کا ظہور، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور امام مہدی کا ظہور، اور پھر یأجوج مأجوج کا سامنے آ جانا، اور پھر سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہو جانا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو بہت واضح اور صاف ستھری ہوں گی، لیکن انسانی غفلت کی انتہا کہ یاجوج ماجوج کا واقعہ سامنے آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا معاملہ بھی ہو گیا، دجال بھی قتل ہو گیا، اور امام مہدی کا ظہور بھی ہو گیا، پھر بھی یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوں گے، غفلت میں پڑے ہوں گے، اور ان پر اچانک قیامت واقعہ ہوگی۔ فرمایا لا تأتیکم الا بغتتن، یہ قیامت نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک آئے گی۔ اتنی ساری نشانیاں سامنے آنے کے باوجود لوگ قیامت کے وقوع سے غافل ہوں گے، اچانک قیامت آئے گی۔ اور یہ کیسے اچانک ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا،
فلا یتبایعانہ ولا یتویانہ، بازار میں خرید و فروخت کا سلسلہ چل رہا ہوگا، دکاندار نے کپڑے کا تھان پھیلایا ہوا ہوگا اور خریدار خرید رہا ہوگا، پسند کر رہا ہوگا کہ اوپر سے قیامت واقعہ ہو جائے گی، ان کو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ کپڑا خرید لیتے یا کم از کم لپیٹتے، لپیٹنے کی مہلت بھی نہیں مل جائے گی۔ وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصرف الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، قیامت اس طرح واقعہ ہوگی کہ ایک آدمی نے اپنی اونٹنی کا دودھ نکالا ہوگا لیکن پینے کی مہلت نہیں ملے گی، اوپر سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک آدمی اپنے تالاب کی لپائی کر رہا ہوگا، ابھی اس نے اپنے تالاب کا پانی نہیں پیا ہوگا کہ اوپر سے وہ قیامت واقعہ ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے لقمہ اٹھایا ہوگا، انگلیوں میں منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا لیکن منہ میں نہیں پہنچایا ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ قیامت اتنی تیزی کے ساتھ آئے گی اور اتنی اچانک آئے گی کہ ہاتھ میں پکڑا ہوا لقمہ بھی بندہ منہ تک نہیں پہنچا سکے گا۔ اور قیامت کا یہ دن ہفتے کے دنوں میں سے کون سا دن ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من افضل ایامکم فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخۃ الصور، تمہارے دنوں میں سے افضل ترین دن، ان من افضل ایامکم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور جس میں قیامت برپا ہوگی۔ تو قیامت کا دن یہ جمعے کا دن ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق جمعے کے دن خوف و ہراس کی حالت میں ہوتی ہے، ہر مخلوق خوف کی حالت میں ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آج قیامت برپا ہو جائے، انسان اور جنات کے علاوہ۔ اور یہ قیامت کیسے برپا ہوگی؟ تو سمجھ لیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک سور پکڑایا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سور اتنا بڑا ہے کہ جس سے وہ آواز نکلتی ہے، وہ اس کا منہ جو ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کے برابر ہے، اتنا بڑا اس کا منہ ہے۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے منہ کے ساتھ وہ لگایا ہوا ہے اور انتظار میں ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہی حکم ہوگا تو بس ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر فوراً حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے۔ اور اس سور کی آواز اتنی شدید ہوگی کہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور صرف بے ہوشی پر اکتفا نہیں ہوگا بلکہ شدید بے ہوشی کی حالت میں وہ لوگ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سور میں جب پھونکا جائے گا تو روئے زمین میں جتنے لوگ ہیں، آسمانوں پہ جتنی مخلوق ہے، سب کے سب بے ہوش ہو کے مر جائے گی، الا من شاء اللہ۔ بعض ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ابھی بھی موت سے بچائے گا۔ مخلوق زمین پہ ہے، آسمانوں پہ ہے، ساری کی ساری بے ہوش ہو کے مر جائے گی، الا من شاء اللہ۔ اور یہ الا من شاء اللہ کون لوگ ہیں جن کو ابھی تک اللہ نے بچایا ہوا ہوگا؟ تو ایک تو 4 مقرب فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور ملک الموت۔ اور کچھ فرشتے وہ ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان کو حملۃ العرش کہا جاتا ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔
وہ بھی بچے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ملک الموت سے کہ کون کون بچا ہے؟ ملک الموت کہیں گے کہ اے اللہ، آپ کا نام برکت والا، آپ کی ذات عظیم ہے، آپ کو پتا ہے کہ کون کون باقی بچا ہے۔ 4 فرشتے یہ ہیں، اور جو حملۃ العرش فرشتے ہیں وہ باقی بچے ہیں، باقی سب ختم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو حملۃ العرش فرشتے ہیں ان کی روح قبض کر لو، ملک الموت ان کی روح قبض کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون کون باقی بچا؟ ملک الموت کہے گا اے اللہ، تیرا نام برکت والا، تیری ذات عظیم ہے، آپ کو پتا ہے کہ صرف 4 فرشتے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسرافیل علیہ السلام کی روح کو قبض کر لو، ان کی روح کو قبض کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے اب کون بچا؟ اور ملک الموت کہے گا کہ ایک میں ہوں، ایک جبرائیل اور ایک میکائیل۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گی میکائیل کی روح بھی قبض کر لو، اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، عرض کریں گے اللہ میں اور جبرائیل باقی بچے ہیں، فرمائیں گے کہ جبرائیل کی روح بھی قبض کر لو، جبرائیل کی روح قبض ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب کون باقی بچا؟ تو وہ کہے گا اللہ میرے علاوہ اب کوئی باقی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی مر جا، ایک لفظ کن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ملک الموت بھی دنیا سے رحلت کر جائیں گے۔ پھر یہ وہ وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک انا الدیان این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ دینے والا ہوں۔ کہاں گئے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں گئے دنیا کے بادشاہ؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ، اللہ کی بادشاہت ہے۔ کون؟ الواحد، جو ایک ہے، القہار، اور وہ قہر کرنے والا ہے۔ یوں گویا کہ قیامت برپا ہو جائے گی اور مخلوق فنا ہو جائے گی۔ انسان اور جنات، حشرات، جانور یہ تو مر جائیں گے، لیکن جو بڑے بڑے اجرام فلکی ہیں اور بڑی بڑی مخلوق ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا۔ اس چیخ کی شدت اتنی ہوگی کہ حاملہ عورتیں اپنا حمل ضائع کر دیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو بے ہوش دیکھیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، یہ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ اس طریقے سے انسان تو ختم ہو جائیں گے، آسمانوں کا کیا حال ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائیں گے، آسمان ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان گھومے گا گھومنے کے ساتھ۔ گویا کہ جب جو سور پھونکا جائے گا تو آسمان تیزی کے ساتھ گھومنا شروع کر دے گا۔ جب تیزی کے ساتھ گھومے گا تو گھومتے گھومتے آسمان پھٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اور جب یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسی آسمان کو لپیٹ لے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے، جس طرح کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے ایسی ہی میں آسمان کو لپیٹ دوں گا۔ تو پہلے تو آسمان گھومنا شروع کر دے گا، پھر اس کے بعد وہ پھٹ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس آسمان کو، پھٹے ہوئے آسمان کو لپیٹ دے گا، سائڈ پہ کر دے گا۔ اور زمین والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، قیامت کے دن زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی۔
वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिही, आसमान भी अल्लाह ताला ने दाएं हाथ में लपेट के पकड़े हुए होंगे। ये जमीन खत्म हो जाएगी, ये भी अल्लाह ताला साइड पे कर देगा। फिर यौमा तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्द, ये जमीन खत्म हो जाएगी। अभी तो गोया कि कायनात फना हो रही है, जब दोबारा इंसानियत की तख्लीक होगी उस वक्त जो हशर कायम होगा वो एक और जमीन पर होगा, वो ये वाली जमीन नहीं होगी। ये तो वो जमीन है जिसके ऊपर जुल्म सितम का सिलसिला चल रहा है। और क़यामत के दिन अदल के इजहार के लिए अल्लाह ताला एक नई जमीन पैदा कर देगा, वो जमीन जिसके ऊपर कभी किसी ने जुल्म नहीं किया होगा, कभी किसी ने कोई गलत फैसला नहीं किया होगा। एक नई जमीन को वजूद दिया जाएगा। और सूरज का क्या हाल होगा? इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को बेनूर कर दिया जाएगा, काला स्याह हो जाएगा। जब सूरज स्याह हो जाएगा तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। सितारों के बारे में फरमाया इज़ा नुजूमुन कदरत, सितारे टूट के बिखर जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। समुंदरों का क्या हाल होगा? फरमाया इज़ल बिहारु सुज्जरत, समुंदरों को भड़का दिया जाएगा। आग भड़काई जाती है, अब समुंदरों को आग कैसे लगेगी? ये भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाएंगे कि समुंदर के नीचे से आग नमूदार होगी और वो आग इतनी शदीद होगी कि हत्ता ज़हब माउहा, बुखारी शरीफ की रिवायत है, फला यबका फीहि क़तरतुन, समुंदरों का पानी मुकम्मल खत्म हो जाएगा, गोया कि गुबार उसको बन के उड़ जाएगा और नमी बन के उड़ जाएगी और समुंदरों में एक कतरा पानी भी नहीं बचेगा। समुंदर आग की तरह, समुंदरों को भी आग लपेट में ले लेगी। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, पहाड़ों को चलाया जाएगा। गोया कि ये पहाड़ जो इस वक्त मुस्तकीम हैं, वो पहाड़ भी चलना शुरू हो जाएंगे। शुरू में तो चलेंगे, फिर उसके बाद उड़ना शुरू हो जाएंगे, रुई के गालों की तरह। जिस तरह के हम कपास की धुनते हैं तो उसकी वजह से उसके रेशे उड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कपास के रेशे भी बड़े बड़े होते हैं। फिर पहाड़ों पर एक और मरहला आएगा कि वो बहती हुई रेत की मानंद बिल्कुल पिस जाएंगे, नरम और बारीक हो जाएंगे। पहाड़ों के अंदर 3 तगय्युरात आएंगे। पहले तो पहाड़ चलना शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद रुई के गालों की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे, फिर बारीक रेत की तरह पिस जाएंगे और बहना शुरू हो जाएंगे। और कायनात की मखलूक, इंसानों के अलावा जानवर, चरिंद परिंद, हशरात, व इज़ल वुहूश हुशिरत, और वुहूश को इकट्ठा किया जाएगा। इकट्ठा किस तरह होगा कि जब ये खौफनाक आवाज आएगी तो गोया कि ये सारे जानवर डर की वजह से इकट्ठे और मुज्तमे हो जाएंगे। तो ये तो उन लोगों का हाल होगा जो रूए जमीन पर होंगे, उनके ऊपर बेहोशी तारी हो जाएगी, बेहोशी की वजह से लोग मर जाएंगे। ये बड़े बड़े अजराम फल्की ये नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। और जो लोग पहले से कब्रों के अंदर हैं उनके ऊपर भी नींद या गशी वाली कैफियत तारी हो जाएगी। कब्र से बाहर लोग तो बेहोश होकर मर जाएंगे, कब्रों के अंदर के जो लोग हैं उन पर भी बेहोशी तारी हो जाएगी या वो नींद में चले जाएंगे। तो 40 साल तक कायनात में अल्लाह की जात के अलावा कोई और मखलूक बाकी नहीं होगी, सब कुछ फना हो गया। मुर्दे जो कब्रों के अंदर थे वो भी बेहोश हो गए या सो गए। फिर 40 साल के बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पैदा कर लेंगे। फिर हुक्म होगा कि एक मर्तबा फिर सूर में फूंको। फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंकेंगे। फिर जब फूंकेंगे तो कायनात में एक ज़िलज़िला बर्पा हो जाएगा, और वो ज़िलज़िला ऐसा होगा कि उसकी वजह से जमीन से मुर्दे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत, ये कब्रें फट जाएंगी, इनके अंदर से मुर्दे निकलना शुरू हो जाएंगे। इज़ा समा उनशक्कत वज़नत लिरब्बिहा व हुक्कत,
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہ جو دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس وقت زمین اپنے اندر کی امانتوں کو باہر نکال لے گی، مردے باہر آ جائیں گے، وَتَخَلَّتْ، زمین خالی ہو جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین پہ زلزلہ برپا ہو جائے گا، زمین اندر کے بوجھ کو باہر نکال دے گی، گویا کہ انسان جو پہلے دفن تھے وہ باہر کو نمودار ہو جائیں گے۔ جب زمین سے لوگ نکلیں گے تو سب سے پہلے کون پیدا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من ينشق عنہ، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی اور میں سب سے پہلے باہر کو نکلوں گا۔ جو میں نکلوں گا تو ابعث یوم القیامت بین ابی بکر و عمر، میں قیامت کے دن جب قبر سے نکلوں گا تو ابو بکر اور عمر کے درمیان ہوں گا، میرے ایک جانب کو ابو بکر ہوں گے، دوسری جانب کو عمر ہوں گے، پھر میں جاؤں گا بقیع الغرقد میں، جنت البقیع میں، جنت البقیع میں جتنے لوگ مدفون ہیں وہ قبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، تو میں ہوں گا، ابو بکر اور عمر ہوں گے، جنت البقیع کے مدفونین ہوں گے۔ پھر اس کے بعد میں انتظار کروں گا کہ مکہ مکرمہ میں جنت المعلی قبرستان والے ہیں وہ لوگ آ جائیں، پھر ہم اکٹھے حشر کے میدان میں جائیں گے، پھر جنت المعلی قبرستان کے لوگوں کا انتظار کیا جائے گا، وہ پہنچ جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع اور جنت المعلی قبرستان کے مدفونین کو اپنے ساتھ حشر کے میدان میں لے جا رہے ہوں گے۔ تو بات سمجھ لیں کہ ایک ہے قیامت کا منظر، قیامت کے منظر کے بعد پھر حشر کا منظر ہوگا کہ جب یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو پھر وہ حشر کے میدان کی طرف جائیں گے، تو گویا کہ وہ اگلا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ کہ سور پھونکا جائے گا، کائنات کی مخلوق مر جائے گی، کائنات فنا ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اس وقت لوگ دوبارہ قبروں سے نکل پڑیں گے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر، پھر جنت البقیع کے مدفونین، پھر جنت المعلی کے مدفونین قبروں سے نکلیں گے، اور وہ لوگ جو پہلے سے قبروں کے اندر تھے اور ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی تھی یا وہ بے ہوش ہو گئے تھے، جب وہ قبروں سے باہر نکلیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہم سوئے تھے، قبر میں آرام کر رہے تھے، ہمیں کس نے قبروں سے دوبارہ نکالا؟ تو گویا کہ وہ جو 40 سال کے لیے قبروں میں یہ لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم اس نیند سے باہر نہ آتے، اپنی ہلاکت کو دعوت دیں گے، یا ویلنا، آئے ہماری بربادی۔ اور جو مؤمنین ہیں، ایمان والے ہیں، وہ قبروں سے نکلیں گے، سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم اور خوف کو دور کر دیا۔ تو یہ خوش ہو رہے ہوں گے، مٹی جھاڑ رہے ہوں گے اور یہ دعا پڑھ رہے ہوں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن۔ قبروں سے اٹھنے والے مختلف حالات میں لوگ اٹھیں گے، چنانچہ جو لوگ احرام کی حالت میں فوت ہوئے تھے وہ قبروں سے اٹھیں گے تو تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حشر کی میدان کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اور جو مؤذنین ہیں، دنیا میں آذان دینے والے ہیں، وہ قبروں سے اٹھیں گے اور آذانیں دیتے ہوئے حشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے، قبروں سے اٹھ کے حشر کے میدان کی طرف۔ جو شہداء ہوں گے وہ قبروں سے اٹھیں گے اور زخموں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا،
جیسا کہ اس وقت بہ رہا تھا جب ان کو نئے نئے زخم لگے تھے، خون بہنا شروع ہو جائے گا، لیکن وہ خون اتنا خوشبودار ہوگا کہ مشک کی خوشبو سے زیادہ ان کی خوشبو ہوگی۔ اور جب یہ لوگ قبروں سے نکل کے حشر کے میدان کی طرف جائیں گے تو جوڑے بنائے جائیں گے۔ اذا النفوس زوجت، لوگوں کے جوڑے بنائے جائیں گے، جوڑے بنائے جائیں گے یعنی نیکوں کو نیکوں کے ساتھ جوڑا جائے گا، بروں کو بروں کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم، جن لوگوں نے ظلم کیا، برے اعمال کرتے رہے، ان کو اور ان کے جوڑوں کو اکٹھا کر دو۔ بروں کو بروں کے ساتھ جوڑا جائے گا، نیکوں کو نیکوں کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ بلکہ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن لوگوں کو ان کے مقتدا کے نام کے ساتھ بلائیں گے۔ وہ کہاں گئے فلاں کے پیروکار، کہاں گئے فلاں کے ووٹر سپورٹر، اس طریقے سے ان کے لیڈر کا نام لیا جائے گا، ساتھ آواز لگائی جائے گی کہ اس کے جتنے لوگ تھے، جس کے یہ فالوور تھے، پیروکار تھے، وہ بھی ساتھ آ جائیں۔ یوں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اور جب یہ لوگ قبروں سے نکلیں گے تو اس انداز سے نکلیں گے جیسا کہ اس دن تھے جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس لباس نہیں ہوتا، جوتے نہیں ہوتے، اس کا ختنہ نہیں ہو چکا ہوتا، اسی طرح قبروں سے اٹھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تحشرون الی اللہ یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، تمہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اس حال میں کہ تم ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، اور ختنہ نہیں ہو چکا ہوگا۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسا کہ پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا تھا اس انسان کو، اسی حالت میں دوبارہ ہم لوٹا کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے، لباس نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا پریشان ہو گئی، یا اللہ، اللہ کے نبی، یہ کیسے ہوگا؟ قیامت کے دن جب جسم پہ لباس نہیں ہوگا تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پریشان ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد من ذالک، معاملہ بہت شدید ہوگا، اس دن کسی بندے کو فرصت نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھ سکے۔ ہر بندہ اپنے فکر میں اتنا فکر مند ہوگا کہ دائیں بائیں لوگ سارے ننگے پھیر رہے ہوں گے، لیکن کسی کی طرف کوئی بندہ متوجہ نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، حشر کے میدان کی طرف جائیں گے، تو جو لوگ نیک متقی ہوں گے تو ان کے سامنے اپنے نیک اعمال خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ جائیں گے، اور خوبصورت نوجوان ہوگا، وہ سلام کرے گا، اور یہ مردہ جو اس وقت زندہ ہو چکا ہوگا سلام کا جواب دے گا۔ پھر یہ پوچھے گا کہ اللہ کے بندے، تو اتنا خوبصورت ہے اور تجھ سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، اور تو نے میرے غم کو کم کر دیا، مجھے مانوس کر دیا، تو بتا تو صحیح کہ کون ہے؟ پھر وہ کہے گا کہ میں آپ کا نیک عمل ہوں، آپ کا نیک عمل ہوں، دنیا میں آپ کے لیے میں مشقت کا باعث بنا ہوا تھا، آج میں نے حشر کی مشقت سے تجھے بچانا ہے، حشر کی مشقت سے تجھے بچانا ہے، تو نے پیدل نہیں جانا، مجھ پہ سوار ہو جاؤ، میں تجھے حشر کے میدان میں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ نیک متقی لوگ اپنے نیک اعمال پر سوار ہو جائیں گے جو خوبصورت جوان کی شکل میں سامنے آئے ہوں گے۔ اور پھر جب صحابی نے یہ حدیث بیان کی تو فرمایا کہ قرآن پاک میں ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم متقین کو رحمان کی طرف لے کے جائیں گے، وفدا مہمان بنا کر لے کے جائیں گے۔ اور جو
फासिक फाजिर लोग होंगे या काफिर लोग होंगे, जब वो कब्रों से उठेंगे तो बुरे आमाल इंतहाई करीह और डरावनी शक्ल में सामने आएंगे। अब जब ये उस बंदे को देखेगा कि मेरी तरफ आ रहा है, तो ये काफिर बंदा दाएं तरफ को हो जाएगा, वो अमल दाएं तरफ को हो जाएगा, ये बाएं तरफ को होना चाहेगा, वो डरावना इंसान बाएं तरफ को हो जाएगा और वो कह देगा कि तू आज मुझसे बच नहीं सकता। ये पूछेगा कि तू कौन है, बदबू आ रही है, करीह और डरावनी शक्ल है, तू है कौन? तो वो कहेगा कि मैं तेरा बुरा अमल हूं, तूने दुनिया में मेरी वजह से आयश किया है, मजे कर रहे थे, आज मैं तुझे मुशक्कत में डालूंगा। फिर वही बुरा अमल उस बंदे के ऊपर चढ़ जाएगा और सवार हो जाएगा और वो कहेगा कि मुझे हशर के मैदान तक पहुंचाना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहुम यहमिलून औजारहुम अला जुहूरिहिम, ये लोग अपने बोझ को अपने कंधों पर उठा के ले जाएंगे। और जब ये बंदे हशर के मैदान की तरफ जा रहे होंगे, हर बंदे के साथ दो फरिश्ते होंगे। एक फरिश्ता उसको हाँकने वाला होगा, आगे बढ़ो, चलो चलो, आगे चलाएंगे। और दूसरा फरिश्ता उसके अमाल पर गवाह बन के जाएगा ताकि अल्लाह के दरबार में गवाही दे सके। फरमाया कि वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइकुम व शहीद, हर नफ्स जब हशर के मैदान में जाएगा तो उसके पास एक साइक फरिश्ता होगा, एक गवाह फरिश्ता होगा, दो फरिश्तों के साथ वो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे, वो चूंकि कब्र से उठते वक्त सूरज तो बेनूर हो चुका था, शदीद अंधेरा होगा, इतना अंधेरा होगा कि बंदा अपना हाथ आगे करेगा तो उसको अपना हाथ भी नजर नहीं आएगा, शदीद अंधेरे में। अब एक तरफ तो हशर का अंधेरा है, दूसरी जानिब कुछ लोग जब कब्रों से उठेंगे तो अंधे होंगे, बीनाई खत्म हो चुकी होगी, तो वो कहेंगे कि वनहशुरुहु यौमल क़ियामत अमा, हम उनको क़ियामत के दिन अंधा खड़ा करेंगे। तो वो बंदा कहेगा, या रब्बे लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, मुझे आपने अंधा खड़ा कर दिया जबकि मैं तो दुनिया में बसीर था, दुनिया में मैं देखता था, मुझे अंधा क्यों खड़ा किया गया? कुछ लोगों को अंधा खड़ा किया जाएगा, अंधेरा बहुत शदीद होगा, वैसे रास्ता नजर नहीं आएगा, ऊपर से जब बंदा अंधा हो जाएगा तो वो कहां कहां भटक रहा होगा, किधर किधर ठोकरे मार रहा होगा और उसको हशर का रास्ता नजर नहीं आएगा। और ये वो वक्त होगा जब मुमिनीन जाएंगे तो उनके चेहरों का नूर होगा जो उनको आगे रास्ता दिखाएगा। चेहरे से इतना नूर फूट रहा होगा कि आगे उसको रास्ता वाज़ेह नजर आएगा। तो फिर उस वक्त काफिर लोग मुमिनीन से कहेंगे, यौम यक़ूलुल मुनाफिकून लिल्लज़ीना आमनुन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, आवाज लगाएंगे, ओ मोमिन बंदे थोड़ा सा रुक जाएं ताकि मैं भी आपके चेहरे के नूर से फायदा हासिल कर लूं और मैं भी रोशनी में हशर के मैदान में आपके साथ पहुंच जाऊं। मिन्नत समाजत करेंगे, थोड़ा सा हमारी तरफ रुख कर लो ताकि आपके चेहरे के नूर से मुझे भी कुछ रास्ता नजर आ जाए। क़ील अर्जिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, तो उनको कहा जाएगा कि वापस चले जाओ, ये नूर यहां नहीं मिलता, ये दुनिया से लोग साथ लेके आते हैं। अगर दुनिया में कुछ नेक अमाल किए होते तो तुम्हारे पास भी ये नूर होता, वापस चले जाओ, वहां से अपने साथ नूर लेके आ जाओ। जब लोग उठेंगे, गुनाहगार लोगों की हालत गुनाह की हिसाब से मुख्तलिफ होगी। दुनिया में जो लोग सूदखोर थे, सूदी कारोबार करते थे, जब वो कब्रों से उठेंगे तो ठीक नहीं उठेंगे, बल्कि जैसे बंदे के ऊपर जिन्नात का हमला हो जाए और बंदा बदहवास हो जाता है, उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो गिरता है, वो उठता है, दोबारा गिरता है, जिन्नात जैसे बंदे के ऊपर हमला करते हैं, उसको गिराते हैं, ऐसे ही वो गिरेगा और उठेगा। अल्लज़ीना यअकुलूना अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस,
जो सूद खाते हैं वो कब्रों से नहीं उठेंगे मगर ऐसे उठेंगे जैसा कि उसको शैतान ने या जिन ने मखबूतुल हवास बनाया हुआ हो। जिन हमला कर लेता है, बंदे के हवास खत्म हो जाते हैं, इस तरह ये लोग कब्रों से उठेंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सूदखोर बंदा अपने मकरूज को कर्ज के शिकंजे में कसकर मखबूतुल हवास बना देता है। जो लोग एक मर्तबा सूदी कर्जे में कसे जाते हैं, बेचारों को समझ नहीं आती कि हम किस तरह इस मुसीबत से निकलेंगे। दुनिया में हम देखते हैं कोई बंदा बैंक के चक्कर में आ जाता है तो फिर बैंक के चक्कर से उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक कि बैंक उसका सारा खून निचोड़ न दे। तो जैसी दुनिया में ये गरीबों को मखबूतुल हवास बनाया करते थे, ऐसे ही ये कब्रों से उठेंगे तो मखबूतुल हवास होंगे। और जो लोग यतीम का माल खाने वाले हैं, कब्रों से उठेंगे, उनके मुंह से आग निकल रही होगी, मुंह से आग निकल रही होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना यअकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीमों का माल जुल्म के साथ खाते हैं, ये हकीकत में अपने पेट में आग भर रहे होते हैं, और यही आग होगी जो क़ियामत के दिन नमूदार हो जाएगी। यतीम का माल दो तरीके से खाया जाता है। एक तो यह है कि खुदा ना खास्ता बच्चे का वालिद फौत हो गया तो चचा और ताया ने सारे माल पे कब्जा कर लिया, ये सादा तरीका है यतीमों का माल खाने का और दबाने का। जमीन पे कब्जा कर लिया, दुकान पे कब्जा कर लिया। एक और तरीका है बहुत खूबसूरत कि कोई बंदा फौत हो गया, अब उसकी नाबालिग औलाद है। अब नाबालिग औलाद है, बिरादरी वालों ने अज़म कर रखा है कि हमने ईसाले सवाब के नाम पे यतीमों का माल खाना है। चुनांचे पहले दिन देगे चढ़ जाती हैं, बिरादरी वाले खा रहे होते हैं, दूसरे दिन फिर देगे पका पका के खा रहे होते हैं, और तीसरे दिन फिर पका पका के खा रहे होते हैं। ईसाले सवाब के नाम पे यतीमों का माल यूं खाया जाता है। आप हजरात को पता होना चाहिए कि जब बच्चा नाबालिग होता है, वो अपनी मर्जी से किसी को कुछ खिलाना भी चाहे वो नहीं खिला सकता। खाने वालों के लिए खाना जायज नहीं होता। तो जब कोई बंदा फौत हो गया, नाबालिग औलाद है, तो उस मरहूम के माल में से अजीज व अकारिब के लिए, रिश्तेदारों के लिए किसी भी तौर पे खाना जायज नहीं है। बेशक ईसाले सवाब का नाम क्यों ना दिया जाए, उनके लिए जायज नहीं है। तो यतीमों का माल खाने वालों के मुंह से आग निकल रही होगी। जो लोग दुनिया में तकब्बुर करते थे, वो जब कब्रों से उठेंगे, उनके जिस्म इतने छोटे हो जाएंगे जिस तरह की चुएंटियां होती हैं, चुएंटियों की तरह छोटे छोटे जिस्म बन जाएंगे। हशर के मैदान में ऐसे ही बखेर दिया जाएगा। बाकी लोग इनके ऊपर पांव रखेंगे और पांव के नीचे रोनते हुए लोग आगे जाएंगे। दुनिया में ये बड़े बनते थे, अपने आप को कुछ समझते थे, अब उसी जिन्स का बदला उनको दिया जाएगा कि सबसे छोटा बनाया जाएगा। ऊपर लोग चलेंगे और इनको पांव के नीचे रोनते रहेंगे। जो हाफिज साहब हैं और हिफ्ज तो कर लिया लेकिन कुरान भुला दिया, कुरान भुला दिया, तो वो जब क़ियामत के दिन कब्र से उठेगा तो जोजाम की बीमारी की तरह उसका चेहरा बिगड़ गया होगा। इस हाल में वो कब्र से उठेगा। लक़ी अल्लाह व हुवा अजज़म। जो भीख मांगने वाले होते हैं पेशावर भिखारी, एक तो वो होते हैं जो वाकई मुहताज होते हैं, जो पेशावर भिखारी होते हैं, वो जब कब्रों से उठेंगे तो कब्रों की वो चेहरों की हड्डियां नजर आ रही होंगी और चेहरों के ऊपर एक जर्रे के बराबर भी गोश्त नहीं होगा। और जो बंदा दो बीवियों वाला है और दो बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं करता, तो क़ियामत के दिन जब जाएगा हशर के मैदान में तो उसका तवाजुन ठीक नहीं होगा। एक जानिब को झुका हुआ होगा, दूसरे जानिब ऊपर को उठी हुई होगी, गोया कि टेढ़ा टेढ़ा चलता होगा, क्योंकि दुनिया में उसने टेढ़ेपन का मुजाहरा किया था। बीवियों के दरमियान तवाजुन नहीं था, इसलिए गैर मुतवाजन शक्ल में जा रहा होगा हशर के मैदान की तरफ। और जिन लोगों ने करप्शन की है, माली खियानत की है,
مالی خیانت، خواہ وہ سرکار کا خزانہ ہو یا غنیمت کا مال ہو یا مدرسے کا فنڈ ہو یا کسی بھی جماعت کسی بھی تنظیم کا فنڈ، یہ بعض لوگ غبن کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بندہ غلول کرے گا، غلول کہتے ہیں بددیانتی، کسی بھی صورت میں بددیانتی کرنے والا جب بددیانتی کرے گا تو قیامت کے دن وہ سب کچھ لے کے آ رہا ہوگا جس میں اس نے بددیانتی کی۔ جو مال، خزانہ، اسباب، وسائل جو چرائے ہوئے تھے اور جو سرکاری دفتر میں سے بال پوائنٹ اور کاغذ تک بھی نہیں چھوڑتے، وہ بھی اپنے گھروں کو لے کے آتے ہیں، یہ بھی وہاں پہ وہ ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے حشر کے میدان میں۔ کسی نے کوئی چوری کر لی تو چوری کا مال بھی آگے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ قیامت کے دن اس حال میں میرے سامنے نہ آئے کہ اس نے کندھوں کے اوپر بکرا اٹھایا ہوا ہو، اپنے کندھوں کے اوپر گھوڑا اٹھایا ہوا ہو، کندھوں کے اوپر اونٹ اٹھایا ہوا ہو۔ اب بکرا آوازیں نکال رہا ہے، اس نے کندھے کے اوپر، چونکہ بکرا چرایا تھا، کسی نے اونٹ چرا لیا تو کندھوں کے اوپر پورا اونٹ لے کے جا رہا ہوگا اور مجھے آواز لگا رہا ہوگا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ میں اس وقت تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا، میں ابھی سے تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو گویا کہ جو بھی بددیانتی کی جاتی ہے وہ بددیانتی کے مال اموال اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہوں گے۔ اور جنہوں نے پلاٹوں پہ قبضہ کیا اور زمینوں پہ قبضہ کیا اور پلاٹ نہیں مربوں پہ قبضہ کر لیا، تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بندہ ایک بالشت کے برابر زمین قبضہ کر لیتا ہے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے گلے میں وہ زمین اوپر سے لے کے نیچے تک 7 طبق تک وہ زمین گلے میں طوق کی شکل میں ہوگی۔ تو اگر ایک بالشت کے برابر کی زمین 7 طبق تک اٹھا لی جائے، بندہ کیسے اٹھائے گا؟ پھر جو پورے مربوں پہ قبضہ کر لیتا ہے یا غریبوں کے ایکڑوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، بہنوں کے حصے پر قبضہ کر لیتا ہے، وہ بھی اپنے گلے میں اتنی بڑی بڑی زمینیں لیے حشر کے میدان میں جا رہے ہوں گے۔ اندھیرا بھی ہوگا، دہشت بھی ہوگی، ٹانگیں بھی کانپ رہی ہوں گی، یتیموں کا مال کھایا ہے تو منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، اوپر سے سود کھایا ہے، مخبوط الحواس ہوں گے، اور اوپر سے یہ مربے اور یہ ایکڑ بھی گلے میں لٹکائے ہوئے حشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس شدت اور سختی کا ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے لوگ حشر کے میدان میں جائیں گے۔ پھر حشر کے میدان میں کیا کچھ ہوگا وہ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن کی شدت اور سختی سے محفوظ فرمائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ کچھ سوالات ہیں، یہ انفرادی قسم کے سوالات ہیں، ہر بندہ مجھ سے پھر الگ پوچھ لے، چونکہ ابھی ساتھیوں نے آرام بھی کرنا ہے، مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ جی بالکل جی۔ امین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، جتنے احباب یہاں موجود ہیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مشکلات کا شکار ہیں مشکلات سے چھٹکارا نصیب فرما، جو آزمائشوں میں پھنسے ہوئے ہیں آزمائشوں سے اللہ بچا لیجیے۔ ہمارے حضرت جی کے ایک خلیفہ ہیں قاری فضل رحیم صاحب، وہ شدید بیمار ہیں۔ کریم پروردگار، تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، بیماروں کو شفا کیسے نہیں دے سکتا؟ ان کو شفا یاب فرما دیجئے۔ اللہ، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، آزمائشوں سے بچا لیجئے، امتحانات سے بچا لیجئے، عافیت اور آسانی والا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔